اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام مومنین مومنات کو علم ہوگا کہ 3 جمادی ثانی شہادت بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ پاک سیدہ کی شہادت کا دن ہے، جو کہ ہم تمام مومنین مومنات کے لیے نہایت غمزدہ دن ہے۔ اس دن کیا سیدہ پہ گزری اور ان کے بچوں پہ، اور امام علی علیہ السلام جو کہ شیر خدا تھے اور کبھی روئے ہی نہیں، پر یہ واحد شہادت تھی جس پہ مولا علیہ السلام نے گریہ کیا۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے پاک سیدہ کی عظمت سے ذرا تھوڑا آپ کو بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی مصائب شروع ہوں گے، وہ بھی چند الفاظ کے میری کیا مجال کے میں سیدہ کے مصائب آپ کو سنا سکوں نا، میرے بے اتنی ہمت اور ناسات ہے۔ بہرحال سیدہ ہم کو اپنے جناب پہ اپنے بیٹے کے روزے بلائے، جنت البقیع دکھائے، ہمارے قائم کا ظہور ہو اور ہم ان کے ساتھ پاک سیدہ کا حق لینے میں شامل ہو، یہ ہم سب کی لیے دعا ہے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ پاک سیدہ وہ خاتون ہے اور وہ ہستی ہے جن کے لیے سرور کائنات نے واحد ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور واحد سرور کائنات وہی ہے جو اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ پاک سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ پاک سیدہ کے بہت بلند مرتبات ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ بہرحال معصومین نے ان کا رتبہ یہ بتایا کہ معصومین فرماتے ہیں ہم لوگوں پر حجت ہے اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ پاک سیدہ 12 اماموں پر حجت ہے، اور اس حجت کا ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے سب سے قریب ہو، اور اللہ نے جس کو تمام خصوصیات کے ساتھ بخشا ہو، اور جو اللہ کا حجاب اکبر ہے، یعنی جس کے حجاب میں اللہ چھپتا تھا، جو چھپا ہوا تھا پھر ظاہر کیا، اور ظاہر کس شکل میں کیا؟ پاک سیدہ کی شکل میں، رسول خدا کی شکل میں، اور آئمہ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، پر یہ انسان ہے جو انہیں سمجھ ہی نہ پائے، پاک سیدہ کی عظمت کو ہی نہ سمجھ پائے۔ جو نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کہ میری بیٹی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے تمام جنگوں کے ذریعے اسلام کو پروان چڑھایا، کیونکہ ایک ایسا نوجوان چاہیے تھا جو اللہ کی راہ میں اسلام کو قربانی دے سکے، اور آگے ان کی اولاد امام ہوئی۔ پاک سیدہ وہ خاتون ہے جن کو مولا علی علیہ السلام نے 7 چادروں میں لپیٹا، اور 40 قبریں کیوں بنائی سیدہ کی؟ ایسا کیا تھا کہ سیدہ کی وہ قبریں 40 بنوانا اور 7 چادروں میں لپیٹنا؟ یہ مصائب میں نے شروع کی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے میں ہمت نہیں ہو رہی اس چیزوں کو بیان کرنے میں آپ کے سامنے۔ پاک سیدہ بڑی مظلوم ہے، محمد کی بیٹی، جو کہ اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ کا، اور اس امت نے کتنا ستایا کہ پاک سیدہ نے پھر کہا کہ بابا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، بابا میں اب جینا نہیں چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ جو اللہ کی قریب ہو کے، نبی کی دختر ہو کے اپنے بابا سے ہی موت کی خواہش کرے، سوچئے اس امت نے کتنے دکھ دیے ہوگے سیدہ کو، اور سیدہ کا ہاتھ جو شہید ہو گیا تھا کہ پاک سیدہ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، اور پاک سیدہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھا کرتی تھی، کیونکہ اس ایک نور والے چہرے پہ ایک مالون نے تماچا مارا تھا، جس کی وجہ سے پاک سیدہ وہ چہرہ چھپا کے رکھا کرتی تھی۔ پاک سیدہ نے جناب فضہ سے کہا، اے فضہ، میرے بیٹے حسن نے مجھے تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، اور ایک بیٹے کا اپنی ماں کو اس طرح دیکھنا، وہ ساری زندگی کے لیے مولا کے ساتھ جڑا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، وہ اپنی ماں کا ان سے بچھڑنا ایک نہایت غم کا سما تھا۔ علیہ السلام کا ایک بہت ہی دردناک جملہ ہے جو کہ شاید نماز میں رونے کے لیے وہ جملہ ہی کافی ہے کہ مولا نے فرمایا، کیا محمد یا کیا نبی کی بیٹی کو ایسے مارا جاتا ہے؟ کاش علی یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم سے جدا ہونا میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے،
یعنی کہ مولا علی علیہ السلام اپنی زوجہ کو ان کا حق نہ دلوا سکے، انہیں بچا نہ سکے، بلکہ پاک سیدہ نے ولایت کو ڈیفینڈ کیا، ولایت کی بچایا، اور اس ولایت کی خاطر اب اپنے گھر سے نکلی کہ ولایت علی اتنی لازم و ضروری ہے۔ پاک سیدہ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اور پاک سیدہ کو دو بہت بڑے غم تھے، ایک ان کے بابا کے چلے جانے کا غم، اور دوسرا مولا علیہ السلام پہ ظالم کیے جانے والے کا غم، جو کہ پاک سیدہ کے لیے بہت بڑا ایک چیز تھی، اور بہت بہت دکھ تھا پاک سیدہ کو اس چیز کا۔ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب جناب سیدہ کا وقت آخر آیا تو دونوں بچے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگے، تو مولا فرماتے مجھے ہاتف غیب کی آواز آئی کہ اے علی، ان دونوں بچوں کو اٹھا لیجئے، ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سیدہ کی شہادت کوئی عام شہادت رہی، اگر ہم بھی محرم کی طرح ایام فاطمیہ کو منائیں، یقیناً پاک سیدہ کے قاتل کا نام سر بازار ہم لے سکتے ہیں۔ اگر تو یزید کا چہرہ بے نقاب ساری زہرا نے کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سیدہ کے ایام کو اتنا منائیں، اتنا پرجوش منائیں کہ ہم اس لعنتی کا چہرہ بے نقاب کریں۔ بہرحال سیدہ کے دشمنوں سے ہم محبت نہیں کر سکتے، نہ ان کا احترام، اور سیدہ کا جو قاتل ہے اس کی تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے خلیفہ، دوم خلیفہ، یہ تینوں کے تینوں مالعون اور شیطان ہیں۔ ان سب نے وہ سلوک کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کربلا کی بنیاد اسی دن سے رکھی گئی تھی۔ تو اللہ حافظ۔